بعض اوقات انسان پر کوئی بھی بیماری یا تکلیف اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، یعنی اس کا اپنا کوئی گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ تکلیف پہنچتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی وہ اس وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کی بیماریاں اس کے کسی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ رضی اللہ عنہ نے جب عباس رضی اللہ عنہ کو بارش کی دعا کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا، اے اللہ، بے شک مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہی نازل ہوتی ہیں اور انہیں صرف توبہ ہٹا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جو تکلیف اللہ تعالیٰ ویسے ہی ڈالتا رہتا ہے وہ کہیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بعض بیماریاں انسانوں کے اعلانیہ گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے تو وہ اس کا اعلانیہ عام کرتے ہیں تو ان میں طاعون اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو کہ ان سے پہلے گزرے لوگوں میں نہ تھیں۔ ابو امامہ باہلی سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو بھی بیماری سے پچھاڑ دیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ جب اسے بیماری سے اٹھاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے گناہ اس کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔ امام ابن القیم الجوزیہ لکھتے ہیں کہ ایک مشہور کتاب ہے الداء والدواء، بیماریاں اور علاج۔ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں جس کے اثرات نہ ہوں۔ انسان سے چھوٹی یا بڑی کوئی بھی غلطی نادر ہوتی ہے تو اس کے اثرات زندگی میں اس کو بیماری کی صورت میں یا نقصان کی صورت میں مل جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو وہ اور بات ہے، ورنہ ہر گناہ کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اور ان تاثیرات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جب انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے، اس میں انسان کو کانٹا چبھے یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتا ہے جس طرح درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں کے آنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ بیماری بہرحال جس بھی وجہ سے آئے، اصل چیز دیکھنے کی ہی ہے کہ مومن کا رویہ کیا ہے۔ مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ اس لیے بیماری یا تکلیف کے آنے پر انسان کو اللہ سے راضی رہنا چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے کسی آزمائش پر، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بیماری اس سے زیادہ شدید بھی ہو سکتی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ انسان کو جس حال میں بھی رکھے، انسان کو صبر کرنا چاہیے اور شکر گزار رہے۔ انسان کسی بھی بیماری میں یا زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو، اس میں مایوس نہ ہو، پر امید رہے کہ بیماری دور ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح اگر بیماری طول پکڑ جائے تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر گزرنے والا لمحہ انسان کے درجات میں اضافہ کرتا ہے اور اس کے گناہ مسلسل جھڑتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کو بیماری کے حالت میں دوسروں سے شکوے شکایات نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ بیماری اللہ کے عزل سے آتی ہے۔ جو انسان ہر ایک کے آگے رونا رونے لگتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ کر رہا ہوتا ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔